حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ کربلا کے بعد کیا ہوا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے۔ کربلا کے المناک واقعات اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے زندہ بچ جانے والے خاندان کے افراد، بالخصوص خواتین اور بچوں کو جنگی قیدیوں کی طرح ایک دردناک سفر کا سامنا کرنا پڑا۔ کربلا کے بعد کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لچک اور قربانی کو اجاگر کرتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو کربلا کی جنگ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے زندہ بچ جانے والے افراد بشمول خواتین، بچے اور بیمار افراد کو یزید اول کی فوجوں نے قید کر لیا اور انہیں ذلت و رسوائی کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ جب وہ عراق کے صحراؤں سے ہوتے ہوئے دمشق میں یزید کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ دمشق کا سفر اسیروں یعنی قیدیوں کے لیے ایک کربناک آزمائش تھا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا اور مختلف قصبوں اور شہروں میں پریڈ کی گئی۔ لوگوں کے ظلم اور تضحیک کا سامنا کرنا پڑا۔ خاندان خصوصاً خواتین اور بچوں پر جسمانی اور جذباتی نقصان بہت زیادہ تھا۔ دمشق پہنچ کر اسیروں کو اموی خلیفہ یعنی یزید اول کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کے سنگین حالات کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان نے غیر معمولی طاقت اور وقار کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب بنت علی نے یزید کے دربار میں ایک طاقتور اور فصیح و بلیغ تقریر کی، کربلا میں ہونے والے مظالم کی مذمت کی اور یزید کی حکومت کی ناانصافیوں کو بے نقاب کیا۔ یزید کی عدالت میں پیشی کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو نظر بند کر دیا گیا۔ وہ دمشق کے ایک گھر میں قید تھے اور قیدی کے باوجود وہ عدل و انصاف کے اصولوں پر زور دیتے رہے۔ بالآخر عوامی دباؤ اور بڑھتی ہوئی بے اطمینانی کی وجہ سے یزید نے قیدیوں کو رہا کر دیا اور انہیں مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے وطن واپسی کا سفر کربلا میں اپنے پیاروں کے کھو جانے کے سوگ اور غم کے ساتھ نشان زد تھا۔ اس کے بعد کے سالوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے زندہ بچ جانے والے افراد نے کربلا کے سانحے کی یاد کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر زینب بنت علی طاقت اور لچک کی علامت بن گئی۔ عاشوراء کی سالانہ 10 محرم کا دن مسلمانوں کے لیے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد کرنے اور ماتم کرنے کا ایک اہم موقع بن گیا۔ واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی طرف سے مشکلات کے دوران جس استقامت کا مظاہرہ کیا گیا وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرتا ہے۔ کربلا کا سانحہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ انصاف کی جد و جہد، ظلم کے خلاف مزاحمت اور قربانی کے لازوال قوت کی لازوال یاد دلاتی ہے۔ کربلا کے بعد کی کہانی ان لوگوں کی یاد کو محفوظ رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوئے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن کر گونجتی رہے۔ مزید ایسے اسلامی خوبصورت واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو شیئر کرنا، ویڈیوز کو شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ نہ بھولیں۔ اگر آپ کو کوئی واقعہ سننا ہے
تو اس پہ مجھے بتائیں، میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا۔